قرآن مجید کا سورہ نمبر 72 سورہ جن۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ کہیے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات میں کے کچھ اشخاص نے توجہ کے ساتھ سنا تو کہا کہ ہم نے عجیب طرح کا کلام سنا ہے جو راہ راست کی طرف ہدایت کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم اپنے پروردگار کا کوئی شریک قرار نہیں دیں گے، اور ہمارے پروردگار کی عظمت بہت بالا و برتر ہے، نہ اس کے کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ کی نسبت غلط بکواس کیا کرتا تھا، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جنات اللہ کی نسبت ہرگز غلط باتیں نہیں کریں گے، اور یہ کہ انسانوں میں کے کچھ لوگ جنات میں کے افراد کو ذریعہ پناہ بناتے تھے، تو انہوں نے ان کی سرکشی میں اور اضافہ کر دیا، اور ان آدمیوں کا بھی تمہاری طرح یہ خیال تھا کہ اللہ کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھونا چاہا تو اسے پایا کہ وہ بھر دیا گیا پہرا دینے والوں اور ٹوٹنے والے ستاروں سے، اور یہ کہ ہم جا کر بیٹھا کرتے خاص مقامات پر سننے کے لیے، تو جو اب سننے کی کوشش کرے گا وہ اپنے لیے ایک ٹوٹنے والے ستارے کو سدے راہ پائے گا، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں پر کوئی عذاب نازل کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، یا انہیں ان کے پروردگار نے صحیح راستہ دکھانے کا کوئی انتظام کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ تو نیکوکار ہیں اور کچھ لوگ اور طرح کے، ہم لوگوں کے بھی تو کئی طرح کے فرقے ہیں، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم اللہ کو روئے زمین پر کہیں بے بس نہیں بنا سکتے اور نہ بھاگ کر بے بس بنا سکتے ہیں، اور ہم نے جب صحیح رہنمائی کی آواز سنی تو اس پر ایمان لے آئے، تو جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے گا اسے کسی ناانصافی اور اپنے حق میں کسی زیادتی کا ڈر نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما پذیر ہیں اور ہم میں سے کچھ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، تو جو فرما برداری کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا، اور جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں وہ دوزخ کا ایندھن ہونے والے ہیں، اور یہ کہ اگر یہ لوگ راہ راست پر برقرار رہتے تو ہم انہیں سیراب کرتے اچھی بارش سے، تاکہ اس کے بارے میں ہم ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی کرے اسے عذاب میں داخل کرے گا جو بڑھتا ہی جائے گا، اور یہ کہ سجدے کے مقامات اللہ سے مخصوص ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو خدا نہ کہو، اور یہ کہ جب بھی اللہ کا بندہ اس کا نام لیتا ہوا کھڑا ہوا، قریب ہوا کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں، کہیے کہ میں اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں اور اس کا کسی کو شریک قرار نہیں دیتا، کہیے کہ میں تمہارے لیے نہ نقصان پہنچانے پر قابو رکھتا ہوں اور نہ راہ راست کا پابند بنانے پر، اور کہیے کہ مجھے اللہ کے عتاب سے کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا، اور میں اسے چھوڑ کر کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا، سوا اس کے کہ میں اللہ کی طرف سے تبلیغ کروں اور اس کے پیغاموں کو پہنچاؤں، اور جو اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے اسے جس کی انہیں اطلاع دی جا رہی ہے تو انہیں پتا چلے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور ساتھیوں کی تعداد کم ہے، کہیے کہ مجھے خبر نہیں کہ نزدیک ہے وہ جس کی میں اطلاع دے رہا ہوں، یا میرا پروردگار کوئی طولانی مدت قرار دے گا
وہ غیب کا جاننے والا ہے تو وہ اپنے غیب پر کسی کو حاوی نہیں کرتا سوا اس پیغمبر کے جسے اس نے منتخب کیا ہے، تو وہ اس کے سامنے سے اور اس کے پس پشت سے پہرے دار بھیج دیتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو پہنچایا ہے، اور وہ گھیرے ہوئے ہے انہیں چاروں طرف سے، اور وہ ہر چیز کی گنتی پر حاوی ہے۔